السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وَيَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ، تفرد بالأولیة والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سُبْحَانَ مَن لَّا يَخْفَى عَلَيْهِ اخْتِلَافُ النِّيَّاتِ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَعَاصِي الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المعاد، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا انما، سوائے اس کے، کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے، فقط مساجد کو وہ لوگ جو آباد کرتے ہیں، مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ فقط اللہ پر نہیں ہے، اللہ نے جن احکام کا ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہی لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، وہی لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، یعنی نظام الہی نافذ کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ نظام الہی جن میں مسجد کی آبادی بھی ہے اور باقی احکام شرعیہ بھی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ہے، جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور نظام الہی نافذ کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا فعسیٰ، عن قریب یہی لوگ، یہ کیا ہیں؟ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت پا جائیں گے۔
ان کا شمار ان لوگوں سے ہوگا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تھوڑی سی تفسیر آپ کی خدمت میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ انما کلمہ حاصر ہے، جہاں آیت ولایت کا تذکرہ تین ولیوں کا، انما ولیکم اللہ، جہاں آیت سخاوت کا تذکرہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جہاں اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ انما یرید اللہ، جہاں مومنین کا تذکرہ انما المؤمنون، یعنی قلم حاصر کے معنی یہ ہوتے ہیں حد بندی میں تین ولی ہیں۔ یہ موضوع یہاں بیان کرنے والا نہیں ہے، اصل موضوع کی طرح میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یعنی جو تین ولی ہیں، اللہ، اللہ کے رسول، مولا علی کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت تطہیر کی ابتدا انما سے ہے، حد بندی کے ہیں، صرف فقط تین ولی ہیں تو یہ ہیں۔ اگر یہ پنجتنا پاک ہستیاں جتنا پاک ہیں کوئی پاک نہیں ہے، انما کا مطلب بیان کروں، حاصر کے ہیں، حد بندی کے ہیں۔ یہ مسجد کی حد ہے، اس کے اندر مسجد احکام لاگو ہیں، نجاست کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ اس کی حد ہے، یہ حد کے اندر نہیں بیٹھ سکتے اور اس کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو یہی ہے ولایت، انما کلمہ حاصر کے حد بندی کے ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں جو فیصلہ کر دیا، آیت ولایت انما ولیکم اللہ، اہل بیت کی ولایت، مولا علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، مولا علی کی ولایت، ورنہ ایک موضوع ہے لمبا چوڑا بیان کرتا، لیکن آیت تطہیر انما یرید اللہ، جتنا یہ پاک ہیں کوئی پاک نہیں ہے، جو زیر کسا ہیں جتنا یہ پاک ہیں کوئی نہیں ہے۔ آیت سخاوت انما نطعمکم لوجہ اللہ، اہل بیت نے کھانا کھلایا رضائے خدا کی خاطر، جتنا خلوص ان کے دل میں تھا اتنا کسی کے دل میں نہیں ہے۔ تو آیت مومنین انما المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے دل کانپ جاتے ہیں، اور قرآن کی آیات سنتے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آیت یہ کہہ رہی ہے سوائے اس کے انما یعمر مساجد اللہ، انما کا معنی سمجھ میں آئے گا فقط صرف مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو آباد کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یعمر کا معنی آباد کرنا مراد لیا، بعض لوگوں نے تعمیر مراد لی ہے کہ مسجد کو وہ تعمیر کرتے ہیں، دونوں اس میں آ جاتے ہیں، تعمیر بھی وہی کرتے ہیں، آباد بھی وہی کرتے ہیں، ظاہر تعمیر ہوگی پھر آباد ہوگی۔ اور فرمایا کون ہیں؟ فقط صرف وہ ہوں گے من آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہے۔ جو مسجد کو آباد نہیں کرتے ان کا اللہ پر ایمان نہیں۔ آیت کہہ رہی ہے، قرآن ہے، کسی شعر کا قول نہیں ہے۔ جو مسجد کو تعمیر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ آباد جو کریں گا ان کا اللہ پر ایمان ہوگا۔ انما حصر کے ذریعے بیان ہے کہ بلا آپ بہتر جانتے ہیں، حصر یعنی فقط صرف آباد وہی کریں گا جن کا ایمان ہوگا۔ تو مفہوم کیا نکلے گا؟ یہ منطوق ہے، آباد وہی کریں گے جن کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوگا۔ تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا جو آباد نہیں کریں گے ان کا ایمان نہ آخرت پر ہے نہ اللہ پر ہے۔ تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں وہی اقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ یہی غرض و غایت ہے مسجد کی، جہاں سجدہ کیا جائے، جہاں سجدہ کیا جائے، مسجد جو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے تو وہاں سجدہ ہوگا تو نماز ہوگی نا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تو غرض و غایت مسجد کی یہی ہے کہ اس میں ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور نمازیں پڑھی جائیں۔ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز وہی قائم کریں گے، فقط نماز نہیں، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز قبول نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ تو ولم یخشى الا اللہ فعصى، جب وہ قانون نافذ کرتے ہیں، قانون الہی، نہ رشتہ دار کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو سیاست نہیں بناتے، جھگڑا کی جگہ نہیں بناتے، متنازع نہیں بناتے، صرف وہ احکام جو اللہ کی طرف سے ہیں، باقی وہ نافذ جب کرتے ہیں تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ نظام الہی جب نافذ کرتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، ابو جہل نے مخالفت کی، بڑے بڑے جہلاء نے، بڑے بڑے ابو لہب، ابو جہل، ابو سب نے کی، اور لیکن اللہ کے نبی نے کسی کی
پرواہ نہیں کی۔ ابو لہب ہو یا ابو جہل کی میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اور نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کیونکہ ایک بہت بڑا طولانی موضوع تھا اور بہت سی چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو یہاں پہلا جمعہ ہے، چلو ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم تو بس ایک اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں اللہ کا گھر آباد ہو جائے، اور کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں۔ اور بہت سے دو فرمان بھی ہیں ناج البلاغہ کے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ کے آس پاس جو مسجد ہے، ایک نماز پڑھو گے کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو گے تو کتنا ملے گا؟ 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھو گے 1,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ مسجد کوفہ میں نماز پڑھو گے 1,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھو گے تو 100 نماز کا ثواب ملے گا۔ قبیلہ والی مسجد میں نماز پڑھو گے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ محلہ والی مسجد میں نماز پڑھو گے 12 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام کے حرم پاک میں اللہم صلی علی محمد نماز پڑھو گے 2,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ مولا کے حرم میں 2,00,000۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے میں اور مزار میں نماز پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا 1,000 حج کا ثواب ملے گا، 1,000 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ حیثیت، لہذا اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے، اوجب ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے رسالہ اعتقادیہ میں، عربی متن نہیں، اس کا اردو ترجمہ۔ قیامت کے دن 3 چیزیں شکایت کریں گی، ایک کیا ہے؟ مسجد ہے، قرآن ہے، اور عالم دین ہے۔ مسجد وہ جو غیر آباد ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے معصوم کا فرمان نقل کیا ہے، اور وہ بیان فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا، سفید غلاف میں یہ مسجد اللہ کے دربار میں لائی جائے گی، سفید شکل میں، اور وہ لوگ جو اس کے آس پاس قریب رہنے والے ہمسائے ہیں، جو اس میں نماز نہیں پڑھتے، ویران کر دیتے ہیں، آباد نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ مسجد ان کی شکایت کرے گی، اور جو آباد کرنے والے ہیں ان کی سفارش کرے گی۔ اور فرمایا اسی طرح قرآن کریم فقط 7 غلاف دے کر بند کر کے اتنا گٹھے ہم مارتے ہیں کہ کوئی کھول بھی نہ سکے، بند کر کے گٹا مٹی میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی قرآن بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور شکایت کرے گا۔ اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، قرآن کو سینے میں جگہ دو۔ قرآن ناطق کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والے اگر قرآن صامت سے محبت نہیں ہے تو قرآن ناطق کی محبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور قیامت کے دن یہ قرآن کیا کرے گا؟ سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ تیسرا، وہ عالم دین جو جہلا میں ہو، جس کے لوگ توہین کریں، جس کا لوگ احترام نہ کریں، جس کی تذلیل کریں، جس سے مسائل شریعہ نہ پوچھیں، قیامت کے دن اس کی بھی وہ شکایت کرے گا۔ اور وہ عالم دین جس کا احترام ہوگا، مسائل شریعہ لوگ پوچھیں گے تو قیامت کے دن وہ سفارش بھی کرے گا۔ عالم دین کی جو قیامت کے دن کہے گا، اس کی شفاعت بھی کرے گا، یعنی سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ جو توہین کرنے والے ہیں، علماء سے تمسک نہیں رکھتے، ہمارے مجالس، ہمارے عشرہ، ہمارے ماتمدار، یہ سب کا مقصد، غرض و غایت یہی ہے، ہمارے مقدس مقامات آباد ہونے چاہیے، اللہ کا گھر بھی آباد ہو، مولا کا گھر بھی آباد ہو، اور یہی مقصد ہے۔
یہ مقصد نہیں ہے کہ بس مجالس کے بعد یہ سلسلہ سارا ختم ہو جائے، ماتم بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ایک فطری امر ہے۔ آغا تقی نقوی صاحب کے جملے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ماتم قبول نہیں ہے، جو ماتم کا قیل نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لہٰذا یہ اہم سی باتیں ہیں۔ اور میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے، من بنا مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مساجد اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے جگمگاتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح روایات میں سے ہے، وہ مریض جو کسی مرض میں مبتلا ہو اور جھاڑو دے مسجد میں قبلہ، اور اس کی گرد و غبار اگر حلق کے اندر چلی جائے، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ مسجد کی دیواریں، کھڑکیاں، زمین، کنکریاں، اینٹیں یہ تسبیح خدا ادا کرتی ہیں۔ ہم بدبخت ہیں لوگ، حقیقت ہے، اللہ کی ذات گواہ ہے، ہم بدبخت ہیں جو ہم مساجد سے دور ہیں، مساجد کو آباد نہیں کرتے، اللہ کے گھر سے دور ہیں، اور یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے۔ میں پہلا دن آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور قبلہ لے کر رہے ہیں، اور میرے اوپر فرض ہے جو حقائق ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، نہ میں آپ سے کچھ لینا ہے نہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے، یہی ہے، احکام سنانے ہیں، یہ دین کی باتیں سنانے ہیں، اور یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ آج 5 نہیں بیٹھے ہیں، ایسا سمجھو کہ آپ 500 بیٹھے ہیں، آپ پیغام دیں گے، آپ محنت کریں گے۔ یاد رکھنا، آپ کی خوش بختی کی علامت یہی ہے کہ جب اللہ کا گھر آباد ہو جاؤ، اختلاف ہوتے رہتے ہیں آپس میں، ہر جگہ ہیں، گاؤں میں ہیں، ہر مومنین کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو ویران نہ رکھنا۔ جب ویران رکھو گے، اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوگے، چھٹکارا نہیں ہوگا۔ بہت سی احادیث میرے سامنے ہیں، وہ ساری بیان نہیں کر سکتا۔ قبلہ ٹائم کتنا ہو گئے؟ صلوات پڑھ لیجئے۔ اس لیے میں 2 چھوٹے سے فرمان، ایک حصہ بھی بیان کروں گا جماعت کے بعد، ایک اس کا میں کوشش کروں گا کہ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ تو ابھی ٹائم بالکل مختصر ہے، میں بڑا روانگی سے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہج البلاغہ ہے، متن لے کر آیا ہوں، اور اس میں جناب امیر کائنات جن کے ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماہل، ایسا دور آئے گا اس شخص کو زیادہ قریب سمجھا جائے گا، قریب سمجھا جائے گا جو لوگوں کے عیب بیان کرے گا۔ یہی ہے، ہمارے منبر پہ عالم دین آ جائے، فقیہ آ جائے، حلال حرام کے مسائل بیان کرنے والے آگے، طہارت کے مسائل، احکام، ہماری قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ماہل شخص، ماہل کسے کہتے ہیں؟ جو عیب بیان کرنے والا ہو، لوگ اسے دوست بنائیں گے، یہ اچھا انسان ہے، اپنے گاڑی میں رکھیں گے، اپنے قریب رکھیں گے، اپنے ڈیرے میں بٹھائیں گے، اپنے سفر میں ساتھ رکھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ خوش اخلاق ہے۔ حالانکہ بہت برائی ہوتی ہے عیب بیان کرنا، کسی کے عیب بیان کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ایسا دور آئے گا ماہل شخص کو، عیب بیان کرنے والے کو قریب بٹھائیں گے، دوستی لگائیں گے، دیندار سمجھا جائے گا۔ ولا یقرب فیہ الا الفاجر، تو فرمایا فاسق فاجر اور جو خوش اخلاق اسے سمجھا جائے گا جو فاسق فاجر ہوگا۔ فاسق فاجر انسان کو اچھے اخلاق والا سمجھا جائے گا، جو قرآن کا مذاق اڑائے گا، جو دین کا مذاق اڑائے گا، جو شریعت کا مذاق اڑائے گا، جو احکام کا مذاق اڑائے گا، جو قرآن کا مذاق اڑائے گا۔ اور فاسق فاجر شخص کو لوگ اسے خوش اخلاق سمجھیں گے۔ تو فرمایا، مولا نے فرمایا وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنصِفُ، اسے کم زور سمجھا جائے گا جو منصف ہوگا۔ احکام بیان کرنے والے سے لوگ بھاگ جائیں گے، حق پرست لوگ بھاگ جائیں گے، حق کا فیصلہ کرنے والے کے لوگ قریب نہیں بیٹھیں گے، حق گو کے لوگ قریب نہیں بیٹھیں گے، دیندار آدمی کے لوگ قریب نہیں بیٹھیں گے۔ تو فرمایا منصف سے لوگ ضعیف سمجھے گئے کہ کوئی کھاتے کا نہیں ہے، لیکن فرمایا وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنصِفُ،
ظالم کے ساتھ محبت ہوگی، منصف سے لوگ بھاگ جائیں گے، منصف انصاف کو پسند نہیں کریں گے، ظلم کو پسند کریں گے، ظلم ان کی ہڈیوں میں رچ بس جائے گا۔ مولا نے فرمایا کائنات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر میرے قبلہ سمندر ہے، ساری نیکیاں قطرہ ہیں۔ اس سے نہج البلاغہ کا متن ہے، اردو میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اس سے ایک بڑی عبادت ہے، ظالم فاسق فاجر آدمی کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، یہ بہت بڑی سب سے آخری بڑی عبادت یہی ہے۔ تو فرمایا منصف کو لوگ ضعیف سمجھیں گے۔ یعدون الصدقات یعدون الصدقات فیہ غرمہ، صدقہ چٹی خسارہ سمجھ کر دیں گے۔ واما السائل فلا تنہر، قرآن کہہ رہا ہے سائل کو جھڑکی مت دو، زکوٰۃ دی گیا خسارہ، 100 من گندم میں کچھ دوں گا تو یار میرے دانے تو کم ہو گئے، اگلے سال میرے گھر کا خرچہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خمس دیتا ہے تو خسارہ سمجھ کر، مولا کا فرمان ہے صدقہ دیں گے گھاٹا سمجھیں گے، حالانکہ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں 1400 دانے 100 دانے سے واپس پلٹاتا ہوں 700 دانے، اگر چاہوں تو 1400 دانے ایک دانے سے۔ تو عزیزان گرامی بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں۔ وفی وصلۃ الرحم منا، صلہ رحمی لوگ کریں گے، صلہ رحمی احسان جتلائیں گے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ میں نے تیرے ساتھ فلاں کیا، تو گرفتار چھڑایا، تیری بیماری میں تھا میں تیری مدد کی، تو ایسا تھا، پھر وہ جب ہوتی ہے لڑائی نا تو فرمایا صلہ رحمی کریں گے، احسان 700 احسان جتلا، ایسا کیا ایسا تو خدا کے لیے کیا ہے نا۔ تو فرمایا لوگ صلہ رحمی کریں گے، احسان۔ آگے سن لو، والعبادت استطالۃ علی الناس، عبادت کریں گے اپنی عبادت کو لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے، برتری جتلانے کے لیے۔ حاجی کیا لوگ حاجی کہیں، نماز پڑھی لوگ نمازی کہیں، ایسا نہیں، ایسا عبادت بھی کہ اللہ کے لیے، نہ کہ لوگوں کے اندر شہرت کے لیے۔ والعبادت استطالۃ علی الناس، لوگوں کے عبادت کریں گے اپنے آپ برتری جتلانے کے لیے۔ تو فرمایا فعند ذالک یکون السلطان بمشورۃ النساء وامارۃ الصبیان وتدبیر الخصیان، اس وقت کا بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ مولا کا کلام ہے، آنے والے دور کی کیا ہے حالات بیان کر رہے ہیں، ایسا دور آئے گا۔ فرمایا جب یہ ہوگا کیا، عیب بیان کرنے والے سے دوستی، فاسق فاجر کو خوش اخلاق، تو فرمایا منصف سے نفرت، صدقہ خسارہ، صلہ رحمی احسان، عبادت برتری۔ بس سن لو، اس وقت بادشاہ مسلط ہو جائے گا۔ فعند ذالک، اس وقت کیا ہوگا، یکون السلطان، ایک سلطان آ جائے گا، بادشاہ، بے مشورۃ النساء، وہ قرآن سے قانون نہیں بنائے گا، بے مشورۃ النساء، جو قانون سازی کرے گا اپنی بیوی اور بیٹی سے پوچھ کر بنائے گا، نہ کہ قرآن نہ کہ معصوم کا فرمان۔ کیسے؟ بیوی سے پوچھے گا کون سا قانون بناؤں، بیٹی سے پوچھے گا، قرآن شریعت والے احکام نہیں رہیں گے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا، وعمارۃ الصبیان، بچوں کی نوخیز لڑکے جو ہیں نا ان سے پوچھ کر تم کیا چاہتے ہو وہ قانون بنا دو۔ دوسرے ممالک میں بن رہا ہے کہ بلا میں وضاحت نہیں کر سکتا، اقلام بازی دوسرے ملک میں، اور یہ قوم لوط والے واقعات ہو رہے ہیں۔ قرآن حضرت لوط کی قوم تھی، اقلام بازی جانتے ہیں، نوجوان لڑکوں کا آپس میں یہ ملاپ۔ تو جبرائیل نے وہ خطہ بلند کیا، پر سے اٹھایا، اتنا بلند کیا، قرآن کی آیات بہت سی آیات ہیں، عالیہ سافلہ، اتنا آسمان کے قریب لے گیا۔ معصوم فرماتے ہیں جو اوپر مرغ تھے نا رات کو اذانیں دیتے ہیں، ان مرغوں کی اذانیں اہل آسمان نے سنی تھی۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے عالیہ سافلہ، اوپر والے حصے کو نیچے، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ یہ کون؟ نوخیز لڑکے جوان تھے جو اقلام بازی کرتے تھے، عورتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدفعلی۔ قرآن کی آیات ہے، اقلام بازی اسے کہتے ہیں۔ چھوڑا، زمین میں دھنس دیا، پتھروں کی بارش ہوئی جی۔ تو یہ کیا ہے، فرمایا وہ بادشاہ ایسا کرے گا، عمارت اس سے بیان، بچوں کی حکم پوچھ لے گا تم کیا چاہتے ہو وہ قانون بنا دوں۔ دوسرے ممالک میں بن چکا ہے۔ وتدبیر الخصیان، مولا فرماتے ہیں پھر تیسری قوم سے بھی بادشاہ مشورہ کرے گا، خسروں سے مشورہ کرے گا تم کیا چاہتے ہو۔ خسروں سے
والا قانون بنا دے گا، نوخیز والا لڑکوں والا بنا دے گا، بیوی بیٹی کسے قانون پوچھ کر بنائے گا، قرآن سے دور، شریعت سے دور۔ یہ ایک فرمان ہے، لیکن اس کا ایک حصہ فرمان کا ابھی میں اس کے جمعے کے بعد مختصر پیغام وہ دوں گا، تو یہ میرا موضوع مکمل ہوگا جو اس کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھ لیجیے۔